تو میں ریکویسٹ کروں گا مسٹر زید پٹیل سے کہ وہ انمیوٹ کریں اپنے آپ کو اور اپنا انٹروڈکشن دیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ. میرا نام ہے زید پٹیل. میں ایک اسٹوڈنٹ آف نالج ہوں. میری کوشش یہی ہے کہ میں اسکالرس کی نالج کو عام لوگوں کی زبان میں لوگوں تک پہنچاتا ہوں, اور میں یہ کام الحمدللہ 1996 سے اب تک کرتا آیا ہوں. آئی پلس ٹی وی اور اسلامک انفارمیشن سینٹر کا میں ذمہ دار ہوں, اور میرا یوٹیوب چینل اور ساری ڈیٹیلز میں لاسٹ میں شیئر کروں گا انشاءاللہ. اور کوشش یہی ہوتی ہے زندگی میں کہ حق اور صحیح بات کس طرح سے پروف اور دلائل کی روشنی میں لوگوں کے سامنے میں لاؤں. تو مختصر میں میرا یہی تعارف ہے. اور جی ساحل بھائی آپ بھی اپنے آپ کو انٹروڈیوس کر دیجیے. جی سبھی میرے درشکوں کو اور جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں, چاہے وہ ہمارے مسلم بھائی ہیں یا پھر غیر مسلم بھائی ہے, جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ سبھی لوگ جانتے ہوں گے کہ میں پہلے مسلم تھا اور کچھ لگ بھگ 2.5 سال پہلے میں نے اسلام کو چھوڑا, اور اس کے بعد میں نے یہ ایکٹیویزم سٹارٹ کیا. کئی سارے ڈیبیٹس میں نے کیے ہیں, لیکن وہ یعنی ایسے ڈیبیٹس تھے جس میں اوپن لائیو سٹریم ہوتی تھی, آپ سبھی لوگوں کو پتہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر کسی کو حق ہے اپنی بات رکھنے کا, اور اسی میں بھی شامل ہوں. اس لیے میں بھی اپنی بات جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. پوری کوشش کرتا ہوں کہ اس انداز سے رکھوں کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو, کسی کا دل نہ دکھے, سچ بھی سامنے آ جائے, اور کسی کو کوئی پرابلم بھی نہ ہو. تو یہ میرا شارٹ سا انٹروڈکشن ہے. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. ہاں بہت بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. تو اب میں مسٹر زید پٹیل کو کہوں گا کہ ان کے پاس 10 منٹ کا سٹارٹنگ میں فرسٹ ٹائم ہے, تو آپ اپنی بات رکھیں, جو بھی آپ کی بات ہے اس مدعے پر. جسٹ 1 منٹ, میں میری پاور پوائنٹ لوڈ کر لوں. جی میری آواز کو سنائی دے رہی ہے؟ جی زید پٹیل صاحب آپ کا ٹائم اسٹارٹ ناؤ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد. ہمارا موضوع اس ڈیبیٹ میں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عائشہ رضی اللہ عنہا سے کم عمری میں شادی, صحیح یا غلط؟ میں اپنی بات کی شروعات کرنا چاہتا ہوں ایک سوال سے, اور سوال یہ ہے, میں ساحل سے پوچھتا ہوں کہ جب آپ کا یہ موقف ہے کہ یہ غلط ہے, تو صحیح عمر کیا ہے شادی کی, یعنی منیمم ایج شادی کی کیا ہونی چاہیے آپ کے مطابق؟ آپ اس چیز کو اسپیسیفائی کریں, واضح کریں, تاکہ ہم اپنے اس ڈفرنس کو سالو کر سکیں اور صحیح بات کیا ہے جان سکیں. سیکنڈ چیز, جو عمر آپ کے مطابق صحیح عمر ہے, وہ عمر کیوں صحیح ہے؟ اس کے اندر آپ کی بیسس کیا ہے, اس کے اندر آپ کا فاؤنڈیشن کیا ہے, اس کے اندر آپ کی سٹینڈرڈ کیا ہے, معیار کیا ہے؟ تو یہ بات کو آپ واضح کریں. تیسری چیز, آپ کس چیز کے خلاف ہے وہ کلیئر کریں. صرف عائشہ رضی اللہ عنہا کی کم عمری کی شادی میں کے خلاف ہے, یا کوئی بھی شادی کم عمری میں اس کے خلاف ہے, یہ آپ کلیئر کریں. یہ ہو گئے 3 سوال. اب آئیے میں آپ کے سامنے بات واضح کروں کہ اگر آپ صرف عائشہ رضی اللہ عنہا کی شادی کے خلاف ہیں, تو پھر یہ تو ناانصافی ہے. کیوں ناانصافی ہے؟ کہ آپ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے خلاف ہے اور باقی سب کم عمری کی شادی کو صحیح سمجھتے ہیں, تو یہ تو غلط ہوگا. تو آپ کو واضح کرنا ہوگا کہ آپ ساری شادیوں کے خلاف ہے, اور یا صرف یہ ایک شادی کے خلاف ہے, آپ کو واضح کرنا ہوگا. اور جب تک آپ یہ سوالوں کے جواب نہ دے دیں, تو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی بات کو آگے نہ بڑھائیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں کلیئرٹی کیسے ملے گی کہ آپ کا فاؤنڈیشن کیا, آپ کی بیسس کیا ہے. اب آئیے میں آپ سب کو بتا دوں, چائلڈ میرج کے تو ہم بھی خلاف ہیں, ہم بھی خلاف ہے. کیا آپ جانتے ہیں اسلام میں ایج آف میرج کیا ہے؟ تو ایج آف میرج کے تعلق سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک فارمولا ہمیں ملتا ہے. سب سے پہلی چیز کہ بلوغت تک پہنچنی چاہیے لڑکی, یعنی کہ بالغ ہونی چاہیے, پیوبرٹی تک پہنچ جانا چاہیے, اسے مینسز آ جانا چاہیے. فرسٹ کنڈیشن ہے. اس کے کئی دلائل ہیں, وہ دلائل میں سے میں ایک دلیل آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہا ہوں. قرآن کی سورہ نساء سورہ 4:6 اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ, یتیم کو آزماؤ یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر تک نہ پہنچ جائے. بلغو بلوغت بھی اسی سے آتا ہے, یعنی کہ نکاح کی عمر تک نہ پہنچ جائے. پتہ ہی چلا کہ ایک عمر ہے جو نکاح کی عمر ہے. وہ عمر کیا ہے؟ وہ عمر ہے جب وہ حیض آ جائے اسے, جب وہ مینسز تک پہنچ جائے. تو وہ یتیم کے تعلق سے ہے کہ جب وہ یتیم عمر بلوغت تک پہنچ جائے تب اسے ٹیسٹ لو, اور وہ عمر کو نکاح کہا گیا ہے, یعنی کہ نکاح کی عمر کہا گیا ہے. سیکنڈ چیز, صرف وہ کافی نہیں کہ بلوغت تک پہنچ جائے. شریعت کا قاعدہ, اسلامک شریعہ کا رول ہے لا ضرر ولا ضرار,
کوئی نقصان نہ پہنچاؤ نہ نقصان لو. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے. اور آپ صحیح مسلم کی کامنٹری میں امام نووی کے ورڈز پڑھ سکتے ہیں, حوالہ دیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کئی انہوں نے علماء کا نام لے کر کہا کہ حد ذالک ان تطیق الجماع, کہ اس کے اندر لمٹ یہ ہے کہ جماع جو ہے انٹرکورس یعنی کہ سیکشل تعلقات کی اس کے اندر استطاعت ہونی چاہیے, مطلب کیپیسٹی ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہو کہ اس سے اس کو تکلیف ہو, اس کو نقصان ہو, پریگننسی سے نقصان ہو, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور وہ کہتے ہیں یختلف ذالک باختلافہن, یہ ہم دیکھتے ہیں لڑکیوں میں ایک نہیں ہوتی ہے, اسی وجہ سے عمر قید نہیں کر سکتے. اور آپ دیکھو گے کہ یہ فزیکل کیپیسٹی جب تک پوری نہ ہو جائے اسی وجہ سے عمر قید نہیں کر سکتے بلوغت کے ساتھ فزیکل کیپیسٹی. اور فردر آپ دیکھو گے صرف فزیکل نہیں, ذہنی طور پر بھی اس کو کیپیبل ہونا چاہیے. اور یہ چیز سماج اور معاشرے پہ ڈفر ہوتی ہے کیونکہ اس سے اسے نقصان ہوگا. اگر وہ مینٹلی ریڈی نہیں ہے تو لا ضرر ولا ضرار کے تحت اس کو نقصان ہوگا. جب یہ تین چیزیں میچ ہوگی تو تب وہ سوٹیبل فار میرج ہوگی. میرا چوتھا سوال ہے, یہ ساری کنڈیشنز پوری ہو جاتی ہے تو اس لڑکی کو آپ چائلڈ کہیں گے یا اڈلٹ کہیں گے؟ میرا ساحل سے یہ سوال ہے, چوتھا سوال. اب ہم دیکھتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا یہ سارے سٹیجز پورا کر کے 9 ایئرز کی عمر میں وہ پہنچ چکی تھی, ساری سٹیجز پورا کر کے. اب کوئی اور لڑکی ہو سکتا ہے 9 ایئرز, ہو سکتا ہے 12 ایئرز, ہو سکتا ہے 15, ہو سکتا ہے 18, ہو سکتا ہے 21 میں بھی وہ کیپیبل نہ ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد بھی شادی نہیں ہو جاتی. ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے, لا تنکحوہن الا باذنہن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثوں میں کہا کہ اپنی بچیوں کی شادیاں نہ کراؤ سوائے ان کی اجازت سے. تو مطلب ان کی اجازت ہونا ضروری ہے, وہ بھی آفٹر میچورٹی. آپ دیکھیں گے کہ اس تعلق سے میں آپ کو یہ خاص کال بتانا چاہتا ہوں ابن حجر کا. صحیح بخاری کی کامنٹری میں انہوں نے کہا, وہ کہتے ہیں کہ اجازت کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے اگر وہ پیوبرٹی نہیں پہنچی. اگر بالغ نہیں ہوئی تو اجازت کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے, مطلب آفٹر پیوبرٹی اجازت ہونی چاہیے. اور آپ اگر عائشہ رضی اللہ عنہا کے کیس میں دیکھیں گے تو آپ دیکھو گے واضح کلیئر حدیث ہے, سنن ابی داؤد کی حدیث ہے کہ ان کے گھر میں پریپریشن جو ہو رہی تھی, رخصتی کے تعلق سے پریپریشن ہو رہی تھی. ان کی والدہ خاص ایسا ڈائٹ کھانا انہیں دے رہی تھی تاکہ وہ تھوڑی ہیلدی اور موٹی ہو جائیں. اور وہ کہتے ہیں یہاں تک کہ ایک وقت آ گیا کہ فسمنت علیہ کاحسن السمن, کہ وہ اچھی طرح سے پھر وہ موٹی ہو چکی تھی, یعنی فزیکل گروتھ ان کی ہو چکی تھی, جیسے کہ وہ خود اپنے الفاظوں میں کہہ رہی. اور آپ دیکھو گے کہ عورتوں نے انہیں جب جمع ہوئی تو مبارکبادی دی, اور کیا کہا کہ مبارکباد ہو, علی خیری برکت, برکت ہو, وعلی خیری طائر, بہترین نصیب ہو تمہارا. تو یعنی وہ لوگوں نے مبارکبادی دی. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ وہ پہلے تو جمع ہوئی تھی, مبارکبادی دی, ان کو ریڈی کیا. اس سے کیا پتا چلتا ہے, واضح طور پہ ان کو پتا تھا. آگے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ ہم 1400 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں, کوئی آج کی بات نہیں کر رہے ہیں. اگر آپ دیکھو گے 100 سال پہلے عورتوں کو پراپرٹی رائٹس ملے ہیں, تقریباً 100 سال دوسرے مذہبوں میں. 200 سال پہلے جا کے تو ستی بین ہوا, یہ 1400 سال پہلے کی ہم بات کر رہے ہیں. اور اس کے بعد بھی ولی جو اس کا گارڈین ہوتا ہے, اس کی پرمیشن, جو سب سے زیادہ کیئر کرتا ہے اس کے لیے, جو سب سے زیادہ فکر مند ہے, اس کے تعلق سے اس کی پرمیشن ہونا, تب جا کے شادی الاؤڈ ہوتی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اسلام کی اس کنسپٹ پر آپ کا کیا اعتراض ہے؟ آئیے ایج آف مینسز کے تعلق سے ہم دیکھیں. یہ امریکن اکیڈمی آف پیڈیاٹکس کی رپورٹ ہے. آپ اس ریسرچ میں دیکھ سکتے ہیں کہ 30% افریقن امریکن گرلز کے تعلق سے آتا ہے کہ 7 سال میں ہی وہ میچورٹی پہنچ چکی تھی, 7 سال. اور 50% 8 سال. اور کوکیسن گرلز کے تعلق سے آپ دیکھ سکتے ہیں 15% 8 سال, 40% 9 سال. یعنی کہ ایک بہت سگنیفیکنٹ بڑا نمبر. ایک اور رپورٹ یہ دیکھ سکتے ہیں, میجورٹی گرلز 10 سال کی عمر تک وہ ہیز کے تک پہنچ جاتی ہے, مینسز پہنچ جاتی ہے, میچورٹی پہنچ جاتی ہے, اور دوسرے فزیکل اس کے ڈیولپمنٹس بھی ہوتے ہیں, جیسے کہ آپ اس چارٹ میں 7, 8, 9, 10, 11 میں دیکھ سکتے ہیں. اور یہ تو وہاں کی بات ہے امریکہ کی. اگر انڈیا کی مثال دیکھیں تو رپورٹس ہے, یہ 8-9 سال کی رپورٹ ہے, 7 سال کی پیوبرٹی کی رپورٹ ہے. اور اگر آپ دیکھیں پیوبرٹی کے تعلق سے, یعنی کہ مینسز کے تعلق سے, کئی فیکٹرز پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے, جینیٹک فیکٹرز, ریس, انوائرمنٹ, یہ 20 فیکٹرز آپ کے سامنے اسکرین پر ہے موجود. امام شافعی جو ارلی زمانے کے اسکالر ہے 150 ہجری کے, وہ تو کہتے ہیں کہ یمن کی عورتوں کو دیکھا گیا 9 اور 10 سال کی عمر میں وہ پریگننٹ ہو جاتی تھی. مطلب وہ زمانے کے تعلق سے آپ کی ڈیولپمنٹ دیکھ سکتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ کلیئر پروف پریزنٹ کیا جائے کہ ارلی پیوبرٹی, جیسے بعض لوگ انکار کرتے ہیں ارلی پیوبرٹی گرلز میں ہوتی ہی نہیں ہے, تو وہ کلیئر پروف پریزنٹ کی. میں نے تو اپنے کچھ پروف پریزنٹ کیے ہیں, اور بھی پروفس ہیں, بس کچھ پروف آپ کے سامنے بھی دے دیا ہوں. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو حیض نہیں آیا تھا, تو انہیں واضح پروف لانا ہوگا, کلیئر حدیث لانا ہوگا جس میں کلیئرلی دیا ہو کہ رخصتی وقت پر انہیں حیض نہیں آیا ہوگا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سکھایا, پروفیٹ محمد نے سکھایا
کہ لڑکی کی کنسنٹ لو، حیض کے بعد اس سے شادی ہو. تو یہ سب جب انہوں نے سکھایا، ظاہر سی بات ہے انہوں نے خود سب سے پہلے اس پہ عمل کیا. اور کوئی کہتا ہے نہیں عمل کیا تو اس کو پروف لانا ہوگا کہ کہاں یہ دیا ہوا ہے کہ نہیں کیا. اب ہسٹری میں ہم دیکھتے ہیں تو آپ دیکھو گے کہ امریکہ کی مثال، ہم 1400 سال پہلے نہیں جا رہے ہسٹری میں، ہم صرف 140 سال پہلے جا رہے ہیں، 140 ایئرس. اور 140 ایئرس میں آپ دیکھ سکتے ہیں 1880 کی بات ہے، امریکہ کے اکثر اسٹیٹس میں 10 سال تھی ایج آف کنسینٹ، 12 سال تھی ایج آف کنسینٹ. اور آپ رشیا میں دیکھو گے 10 سال تھی، اسکاٹ لینڈ میں، اسپین میں 12 سال، یعنی کئی کنٹریز اس کی موجود تھی. انڈیا کی بات دیکھیے 18 سال جو ابھی ہے، اس سے پہلے 16 سال تھی، اس سے پہلے 14 سال تھی، اس سے پہلے 12، اس سے پہلے 10. تو یہ چیز موجود ہے. اور ہسٹوریکلی اگر دیکھیں، میں ادر ریلیجنز کی صرف ہسٹری کے طور پہ بتا رہا ہوں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کئی ہندو گاڈز کے تعلق سے، رام کرشن شیو کے تعلق سے ریفرنسز دیے ہوئے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں مہا بھارت میں تو دیا ہے کہ 30 سال کے آدمی کو 10 سال کی لڑکی سے شادی کرنا چاہیے، 21 ایئرس کے آدمی کو 7 سال کی لڑکی سے شادی کرنا چاہیے. یہ سیم چیز آپ منوسمرتی میں بھی دیکھتے ہیں. کرسچن اسکرپچرز میں آپ دیکھتے ہو تو کرسچینٹی میں یہ مانا جاتا ہے، نیو ایڈوینٹ انسائکلوپیڈیا ڈکشنری آف دا بائبل کا ریفرنس ہے کہ میری کی جب شادی ہوئی جوزف دا کارپینٹر سے، جو وہاں دیا ہوا ہے، وی ڈونٹ بلیو ان اسلام، لیکن وہاں دیا ہوا ہے، تو 12 سال کی عمر تھی. تو یہ سب کچھ چیزیں تھی. ہم یہ کہتے ہیں یہ سب چیز ہوتی تھی اور یہ سب لوگ کرتے تھے. اور یہ کیوں ہوتا تھا؟ کیوں ارلی ٹائمز میں شادی ہوتی تھی؟ آپ دیکھ رہے ہو کہ لائف ایکسپیکٹنسی آج جو 70 ایئرس کے تقریباً ہے انڈیا میں، لیکن ایسا ہمیشہ نہیں تھا. اگر آپ صرف 1960 تک جاؤ تو آپ دیکھو گے 42 ایئرس کی لائف ایکسپیکٹنسی تھی. اور سعودی میں دیکھو وہاں پہ بھی 42 ایئرس. اور 1770 میں جا رہے تھوڑا ہی پیچھے گئے تو آپ دیکھتے ہو لائف ایکسپیکٹنسی ایوریج لائف جو ایک انسان جیتا ہے وہ 28 سے لے کے 35 ایئرس کے درمیان. اور رومن سکیلیٹنز ملے ہیں 2000 سے زیادہ سکیلیٹنز دیکھنے کے بعد یہ پتا چلا کہ ایوریج رومن ورکر کی عمر 30 سال ہوا کرتی تھی. اور ایک اور بات فیکٹر آپ اس میں دیکھیے کہ آج ہمارے زمانے میں یونیسیف کی رپورٹ ہے 1000 میں سے 46 بچے پیوبرٹی سے پہلے مر جاتے ہیں. لیکن یہی چیز سیم چیز ہسٹوریکلی دیکھو گے کئی کلچرز کی رپورٹ آپ کے سامنے ہے 100 میں سے 46. اب آپ سوچو کہ اگر آپ اس زمانے میں جیتے ہو، آپ کو پتا ہے ایوریج ایج تقریباً 35 ایئرس ہے. سوری زید بھائی، آپ کا ٹائم پورا ہو چکا ہے. تو یہ بات میں کہہ کر فنش کرتا ہوں کہ یہ چیز ہسٹوریکلی ہوتی آئی تھی اور یہ چیز کے تعلق سے ہمیں مل رہا ہے. اور آپ سے سوال ہے کہ یہ چیز کیوں غلط ہے؟ منیمم ایج آف میرج کیا ہونی چاہیے تھی 1400 سال؟ ٹائم ہو گیا ہے نا، فیصلہ کر سکتا ہے. شکریہ. ٹائم ہو گیا نا، ٹائم ہو گیا. خالی ٹائم ہو گیا، اگر آپ اجازت دیں تو کوشچنز جو ہے وہ ریپیٹ کر لیے جائیں. نہیں ٹائم ہو گیا نا، وہ ریبٹل میں آپ ریپیٹ کر سکتے ہو. تھینک یو. جی میرا ٹائم سٹارٹ کر رہے ہو؟ جی ریڈی ہیں آپ؟ تو جی میں ریڈی ہوں. جی تو دوستو دیکھیے، زید بھائی نے بہت ساری باتیں بتائی ہے اور اس کو ہم ریبٹل میں کور کروں گا کچھ چیزیں اس میں. لیکن جو میرا پریزنٹیشن ہے کہ جو ٹاپک کے سلسلے سے، اس میں ہم کو کچھ باتوں پہ غور کرنا پڑے گا. ایک تو یہ ہے کہ چائلڈ میرج، ٹھیک ہے. اور عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ چائلڈ میرج جو پہلے ہوتی تھی اس میں دونوں بچے ہوتے تھے، یعنی جو لڑکی ہے وہ بھی چھوٹی عمر کی اور لڑکے چھوٹی عمر کے. اور کئی جگہ پہ آپ کو یہ بھی مل جائے گا کہ شادی ہونے کے باوجود لڑکی کی بدائی نہیں ہوتی تھی جب تک کہ وہ میچور نہ ہو جائے یا اس کو مینسز سٹارٹ نہ ہو جائے یا پیوبرٹی کی ایج تک نہ پہنچ جائے. یہاں پہ مسئلہ یہ ہے جب ہم حضرت محمد صاحب، اچھا ایک بات میں کلیئر کر دوں کہ ہو سکتا ہے میرے پریزنٹیشن کے دوران مجھے کچھ ایسی باتیں بتانی پڑے جو ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو اچھی نہ لگے، لیکن چونکہ آپ لوگوں کے سامنے یہ رکھنا بھی ضروری ہے تو میں پہلے ہی آپ سبھی لوگوں سے اس بات کے لیے معافی چاہتا ہوں اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگے. اس کو ایز این ایڈوکیشن آپ لیجئے. تو یہاں پہ دیکھیے آپ کہ حضرت محمد صاحب جو ہے، جب حضرت عائشہ کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تو وہ 52 سال کے تھے. یعنی ایک انسان جس کو یہ کہا جا رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ شخص خود 52 سال کے ہیں. یعنی ایک بوڑھے انسان کی شادی کی جا رہی ہے ایک بچی سے 6 سال کی. اچھا زید بھائی نے بتایا کہ چائلڈ میرج کے وہ بھی خلاف ہے. مجھے زید بھائی صرف اتنا بتا دے کہ بھائی 6 سال کی بچی یہ چائلڈ میرج نہیں ہوتی ہے؟ کیا رسول اللہ نے چائلڈ میرج نہیں کی تھی؟ بالکل کی تھی. تو سب سے بڑا پرابلم یہاں پہ ایک جو پہلا پرابلم یہ آتا ہے کہ رسول اللہ خود 52 سال کے ہیں
اور حضرت عائشہ 6 سال کی. اچھا, حضرت عائشہ جو ہے 6 سال کی اس میں نکاح ہوا ہے ان کا, اور رخصتی 9 سال کی اس میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ابھی آپ دیکھیے کہ اگر ہمارے محلے میں یا ایک 50 سال کا بابا 6 سال کی بچی سے اگر شادی کرے تو لوگ کیا کریں گے؟ لوگ اس کو برا بھلا کہیں گے. اور اگر ہمارے گھر کا بزرگ بھی یہ حرکت کرے تو ہم اس کو ڈسون کر دیں گے. پھر ہم ایک نبی, ایک رسول سے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اس طرح کا عمل پیش انجام دے؟ خود محمد صاحب نے اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی بزرگ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے نہیں کروائی تھی, بلکہ حضرت علی سے کروائی تھی. اگر زید بھائی کو حدیث دیکھنا ہے تو میں اس کو اسکرین پہ دکھا دوں گا آپ لوگوں کے سامنے, اور زید بھائی کو بھی بتا دوں گا. اچھا, ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا چائلڈ میرج ایک اچھی چیز ہے. اب دیکھیے, شادی یہ لائف کی ایک بہت بڑا امپورٹنٹ حصہ ہوتا ہے, اور بچے کی لائف کا امپورٹنٹ ڈیسیجن ہوتا ہے, اور اس کو یہ حق, یعنی جو شادی کرتا ہے یہ اسی کا حق ہوتا ہے کہ وہ کس کو چوز کرے. آپ سمجھے بات کو؟ یہاں پہ 6 سال کی بچی, اس کے اندر تو ابھی مینٹل میچورٹی بھی نہیں آئی ہوتی ہے, اور حضرت عائشہ کی شادی فکس کر دی جاتی ہے. ایک 6 سال کی بچی اپنا کنسنٹ کیسے دے سکتی ہے؟ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں, میں آپ کو کچھ حضرت عائشہ کے تعلق سے میں آپ کے سامنے کچھ حدیثیں پیش کر دیتا ہوں. 1 منٹ رکیے گا, میں اسکرین شیئر کر دیتا ہوں کہ کیا حضرت عائشہ میچور تھی؟ تو 6 سال میں جب ان کی شادی ہوئی تبھی تو میچورٹی کا سوال ہی نہیں اٹھتا کہ 6 سال کی بچی جو ہے وہ ڈیسیجن لے ہی نہیں سکتی, ہے نا. تو یہاں پہ تو رسول اللہ جو ہے انہوں نے بھی ایک انسانیت کے خلاف کام کیا, اور یعنی ان کے والد نے جو یہ شادی کرائی یہ بھی انسانیت کے خلاف ہے, کیونکہ بچے کی جو لڑکی ہوتی ہے اس کی پوری آزادی ہونا چاہیے کہ وہ کس کو چوز کرے. بہت سے بار کیا ہوتا ہے کہ آپ نے شادی کروا دی, آگے جا کے جب لڑکی کو پتا چلا کہ بھائی یہ لڑکا تو مجھے پسند ہی نہیں ہے, تب تک تو اس کے پاس آپشن بھی نہیں ہوگا, اس کی تو زندگی ایسی برباد ہو گئی, یا تو پھر ڈیورس لو, آپ نے اس کی زندگی ایسی خراب کر دی. تو اس لحاظ سے بھی بچی کے ساتھ شادی کرنا, اور خاص کر کے حضرت عائشہ کے ساتھ شادی کرنا, یہ بالکل صحیح نہیں تھا. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ کیا آج ایک انسان ایک بچی سے شادی کر سکتا ہے جس کو ابھی مینسٹریشن سٹارٹ بھی نہیں ہوا ہے؟ تو ہاں, اسلام کے حساب سے کر سکتا ہے. رسول اللہ نے خود کیا. قرآن کی 65 چیپٹر نمبر 65 ورس نمبر 4 اگر آپ دیکھیے تو وہاں پہ بھی آپ کو مل جائے گا کہ آپ ایک ایسی لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں جس کو ابھی حیض آنا سٹارٹ بھی نہیں ہوا, کیونکہ اس کی طلاق کی عدت کی جو مہلت ہے وہ بتائی گئی ہے اس میں. اب حضرت عائشہ کے تعلق سے ہم کچھ چیزیں دیکھتے ہیں حدیثوں میں کیا آتا ہے کہ کیا حضرت عائشہ میچور تھی یا نہیں تھی. یہ میں جی اچھا, یہ بات تو زید بھائی بھی مانتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی جو شادی ہے وہ 6 سال میں ہوئی تھی, اور رخصتی جو ہے وہ 9 سال میں ہوئی تھی. ٹھیک ہے, ابھی آپ دیکھیے ہاں, یہ دیکھیے صحیح بخاری کی حدیث 6130 ہے. اس میں خود عائشہ بتاتی ہے کہ I used to play with the dolls in the presence of the prophet, and my girlfriends also used to play with me. When Allah's apostle used to enter my dwelling place, they used to hide themselves, but the prophet would call them to join and play with me. اچھا, اس میں فتح الباری میں جو ہے امام ابن حجر الاسقلانی کہتے ہیں کہ the playing with the dolls and similar images is forbidden, یعنی جو ڈالس ہے, گڑیا ہے, یا اس طریقے کی جس میں امیجز ہوتی ہے وہ حرام ہے, فاربیڈن ہے. لیکن حضرت عائشہ کے لیے اس لیے الاؤڈ تھا کیونکہ she was a little girl, not yet reached the age of puberty. تو حضرت عائشہ جو ہے وہ پیوبرٹی تک پہنچی نہیں تھی. خود فتح الباری کے حساب سے بھی اگر آپ دیکھا جائے تو یہ ملے گا. دوسری چیز, اگر وہاں جو بچیاں ان کے ساتھ کھیلنے آتی تھی اگر وہ بالغ تھی تو پردے کے لحاظ سے تو وہ رسول اللہ کے سامنے آ بھی نہیں سکتی تھی, لیکن یہاں رسول اللہ جو ہے خود بلا رہے ہیں ان کو حضرت عائشہ کے ساتھ کھیلنے کے لیے. اس کے علاوہ آپ دیکھیے سنن نسائی کی حدیث نمبر 3382, اس میں کیا کہتی ہے حضرت عائشہ خود کہتی ہے, it was narrated that Aisha said, the messenger of Allah married me when I was 6,
and consummated the marriage with me when I was 9 and I used to play with dolls. यहाँ देखिए यार कौन सी मैच्योर लड़की जो है वो गुड़िया के साथ खेलेगी? नॉर्मल गुड़िया के साथ तो नहीं खेल सकती है. हाँ, मैच्योर लड़की जो है वो टॉयज के साथ खेल सकती है. आप खुद समझ जाइए कि कौन सा टॉय होगा वो. इसके अलावा आप देखिए कि सही बुखारी की हदीस नंबर 3894 है. इसमें क्या लिखा है? इसको थोड़ा मैं F5 करता हूं, रुकिए. स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? ये देखिए इसमें क्या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरा निकाह जब हुआ तो मेरी उम्र 6 साल की थी. फिर हम मदीना हिजरत करके आए और बनी हारिस बिन खजरज के यहाँ कयाम किया. यहाँ आकर मुझे बुखार चढ़ा और इसकी वजह से मेरे बाल गिरने लगे. फिर मूंडों तक खूब बाल हो गए. फिर एक दिन मेरी वालिदा रुमान आयशा इस वक्त मैं अपनी चंद सहेलियों के साथ झूला झूल रही थी. अच्छा, ये रुखसती का मामला है. आप देखिए कि एक लड़की की विदाई है, रुखसती है और उसको मालूम ही नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है. तो कैसे आप कह सकते हो कि हजरत आयशा जो है वो मेंटली भी मैच्योर थी? देखिए, झूला झूल रही थी, इन्होंने मुझे पुकारा तो मैं हाजिर हो गई. मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मेरे साथ इनका क्या इरादा है. आप देखिए, एक मैच्योर लड़की जिसकी शादी हो रही है या जिसकी रुखसती हो रही है, उसको बाकायदा पता होता है कि आज मेरा वलीमा है, आज मेरी शादी है. वो तैयारियां करती है, वो सब कुछ करती है. लेकिन हजरत आयशा को तो पता भी नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है. तो हजरत आयशा जो है वो मैच्योर थी ही नहीं. और इसके बाद देखिए, उसके बाद उनको जो है वो रवाना कर दिया गया. तो इससे भी पता चलता है कि रसूलुल्लाह जो है जब हजरत आयशा के साथ उन्होंने विदाई की, हालांकि जब निकाह हुआ तब तो वो मैच्योरिटी तो उनकी थी नहीं, बल्कि जब रुखसती हुई तभी भी वो मैच्योर नहीं थी. ठीक है. अच्छा, और एक हदीस है सही बुखारी की हदीस नंबर 4750. ये लंबी सी हदीस है कि वो जब हजरत आयशा के ऊपर जब तोहमत लगी तो क्या क्या वाकया हुआ. उसमें से 2 चीजें हमको मिलती है. 2 चीजें क्या कि जब हजरत आयशा को वो लोग वहां छोड़ के चले गए थे तो वो क्या कहती है, देखे, इन्होंने यही समझा कि मैं इसमें बैठी हुई हूं. इन दिनों औरतें बहुत हल्की पुल्की हुआ करती थी. जैद भाई ने क्या कहा कि वो फिजिकली भी मैच्योर थी, यानी बदन के लिहाज से भी. हालांकि यहाँ पे क्या है, इन दिनों औरतें बहुत हल्की पुल्की हुआ करती थी. गोश्त से इनका जिस्म भारी नहीं होता था क्योंकि खाने पीने को बहुत कम मिलता था. खाना पीने के भी वहां पे वांदे थे. यही वजह थी कि जब लोगों ने साहिल भाई, एक्सक्यूज मी. हाँ साहिल भाई, टाइम हो गया आपका 10 मिनट. इतना जल्दी हो गया? जी, देख सकते हैं. ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट उसमें कवर कर लूंगा इसको. जी.